رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اور محمد والے محمد محمد والے محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیتی والاکرام على سید اسر ما فی الوجود سر الہ بكل موجود مقتضى دائر الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وقاصد حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ناظرین گرامی، پارہ نمبر 25 آیت نمبر 23 اور سورہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کا 62 جبکہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 42 مکی سورہ ہے. اس میں ٹوٹل 53 آیتیں ہیں جو سب کے سب مکے میں دین اسلام کی ضروریات کے مطابق وقتاً فوقتاً نازل ہوتی ہیں. اسے پروردگار شاہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب آپ اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ میں تم سے اپنی تبلیغ رسالت کا معاوضہ کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کریں. وَمَنْ يَقْتَرِبْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اور جو شخص بھی حصول قرب کے لیے نیکی کمائے گا یہ مودت اہل بیت اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. بے شک پروردگار عالم جو ہے وہ گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے اور شکر. اگر کوئی بندہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے تو شکر کرنے والوں کے شکر میں اضافہ کرتا ہے. تو گرامی کل میں نے عرض کیا تھا اور آج دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا آج جو مجھے عرض کرنا وہ یہ کہ اگر قرآن میں یہ ہوتا کہ ہم نے نماز تم پر واجب کر دی ہے اور روزہ واجب کر دیا ہے حج زکات واجب کر دیا ہے اور اقربا کی مودت جو ہے وہ واجب کر دی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا تو اس کو نماز کا ثواب ملتا لیکن اگر وہ اقربا سے رسول کے اقربا سے مودت نہیں کرتا تو وہ اس کا گنہگار ہوگا. اسی طرح وہ روزہ رکھتا لیکن اقربا سے مودت نہیں رکھتا تو روزے کا اس کو ثواب ملے گا. اسی طرح حج کرتا اور اقربا سے مودت نہیں کرتا
تو باقی چیزوں کو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اقربا سے محبت نہ رکھنے کا وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ معاوضے کی صورت ہے، وہ رسول سے جو بھی آپ کو پیغام ملا ہے، رسول سے جو بھی پیغام ملا ہے، اس کا ثواب آپ کو اس وقت نہیں ملے گا جب تک کہ تبلیغ رسالت کا معاوضہ نہ کرے، اور بغیر معاوضہ ادا کیے بغیر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ کیا کہوں گا اس کو، یہ ناجائز تصرف کو شمار ہوگا۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، چھٹے امام جعفر صادق اور منصور دیوانگی کا عہد خلافت ہے، بادشاہ۔ تو امام سفر کر رہے تھے کہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، کسی میوہ فروش کی دکان پر گیا، فروش والی کی دکان پر اس نے دو جو ہے اس کی آنکھ بچا کے انار جو ہے اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ آگے بڑھا، کسی روٹی والی کی دکان پہ گیا، وہاں سے اس نے دو روٹی اپنا اس نے رکھ لی، تو دو روٹی اور دو انار جو ہے اس نے جیب میں رکھ لیا۔ چلا، دیکھا کہ راستے میں ایک محتاج یتیم فقیر مانگ رہا ہے، اس نے اس کو حوالے کر دیا۔ امام پیچھے پیچھے اس کے تشریف لے آ رہے تھے، امام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بندہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، ایک جگہ چوری کر رہا ہے، دوسری جگہ سخاوت دکھا رہا ہے۔ امام نے پوچھا کہ یہ تم نے دو جگہ سے چوری کی، یہ دو انار اور دو روٹی، اور یہاں سے مستحق کو دے دیا۔ کہنا فضل رسول، آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں نے کیا بہتر جانتا ہوں؟ میں نے آپ کو بتایا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ عزیزان بھی قبل اس کو کہ میں امام کیا کلمات کا ذکر کروں، قرآن کے ساتھ بڑا عجیب و غریب یہ ہوا ہے کہ 1400 سال سے یہی ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن اس کو سمجھا نہیں جا رہا۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، مختصر بات بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن کو حفظ کیا جا رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو حفظ کر دیا ہمارے سینے میں، ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ یہ ظاہر ہے بات اصل یہ ہے کہ اگر ان حافظان قرآن کو قرآن سمجھ میں آ جاتا تو یہ رسول اور آل رسول علی اور اولاد علی سے دشمنی نہیں کرتے۔ یہ سارے مسائل جو پیدا ہوئے ہیں وہ یہ کہ قرآن کے معنی اور مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اب قرآن کے معنی اور مفہوم کس سے لیا جائے؟ قرآن کے معنی مفہوم اس سے لیا ہے جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے کہ قرآن مفہوم بتاتا ہے، قرآن معنی اور مفہوم بتاتا ہے، اہل بیت طریقہ بتاتے ہیں، قرآن حکم دیتا ہے، اہل بیت عمل کر کے سننے والوں کو بتاتا ہے۔ جو ہے یوں سمجھ لیتے ہیں قرآن ایک قانون کی کتاب ہے، قرآن ایک قانون ہے اور اہل بیت اس کے نافذ کرنے والے ہیں۔ بغیر وزیر کے یا بغیر حکمراں کے، بغیر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے قانون جو ہے بے اثر ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو بے عینی یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ قرآن کسی کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا اور سمجھ میں آئے گا بھی نہیں جب تک کہ اہل بیت کے دامن سے متمسک نہیں ہو گئے۔ تو قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے ایک نیکی کرے گا تو پروردگار کہتا ہے کہ اس کی ایک نیکی کا اجر جو ہے ہم 10 گنا دیں گے۔ تو ہم نے 2 جگہ چوری کی تو 4 گنا ہو گئے، اب ہم نے یہی جو ایک مستحق کو دے دیے، غریب فقیر محتاج کو دے دیے، تو 40 نیکی کو ثواب جو ہے
فرشتوں نے میرے نام عمل لکھا. اب 40 میں سے اگر آپ 4 مائنس کرتے ہیں تو 36 نیکیوں کا ثواب پروردگار عالم نے ہمارے نام عمل میں لکھا. امام نے فرمایا کہ تمہارا جو ہے کیلکولیشن غلط ہے. تمہارا کیلکولیشن غلط ہے. صحیح کیلکولیشن اس طرح ہے کہ دیکھیں کہ تم نے 4 گناہ کیے, 4 چوری کیے, تو یہ 4 گناہ ہو گئے. یہ جو ہے چونکہ مال تمہارا نہیں تھا, یہ غیر کے مال پر ناجائز تصرف کیا تم نے, اور ناجائز تصرف جو ہے وہ نیکی کے زمرے میں نہیں آتی. ناجائز تصرف جو ہے وہ نیکی کے زمرے میں نہیں آتی. اب یہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے سورہ انعام 7واں پارہ کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اگر ایک نیکی کرے گا تو ہم اس کے نام اعمال میں 10 نکالیں گے, لیکن اگر کوئی بندہ گناہ کرے گا تو گناہ کی مقدار کے حساب سے نکالا جائے گا. ایک گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ نکالا جائے گا. یہ اس کی کلیم النفسی ہے اپنے بندوں کے لیے. وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ. اور یہ قیامت کے دن جو ہے کسی طرح سے جو ہے یہ ستائی نہیں جائے گی. تو اسی بات پر اس نے کہا کہ تو اب امام نے فرمایا کہ ناجائز تصرف کوئی نیکی کا کام نہیں. اب دنیا کے مسلمان انصاف سے بتائیں کہ تبلیغ رسالت کا معاوضہ دیے بغیر تبلیغ رسالت کا معاوضہ دیے بغیر ان کا کوئی عمل نوازے جو کچھ بھی وہ کارج ہے کیا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد تو اجلامی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرام رسول پیغمبر گزرے کسی نبی کا تبلیغ رسالت کا معاوضہ جو ہے ان کے اقربا کی مودت کو قرار نہیں دیا گیا سوائے ہمارے رسول کے. اب اس کی بہت سی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, لیکن میں نے جو مطالعہ کیا اس میں ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ممکن ہے کہ جتنے انبیاء رسول پیغمبر گزرے ان کے اقربا میں عمومی طور پر یہ صلاحیت موجود نہ ہو کہ ان کے اقربا کی محبت جو ہے محبت جو ہے وہ اجر رسالت جو ہے تبلیغ رسالت کا معاوضہ کرا دیا جائے. دوسری ایک وجہ اور بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ ممکنات میں سے ہے چونکہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک مسلسل انبیاء کرام رسول پیغمبر یکے بعد دیگر جو ہے مبعوث ہوتے رہے, لہذا اس کی ضرورت پیش نہیں آئی. یہ بھی ممکنات میں سے. اب تیسرا ایک بات جو بیان کی گئی وہ یہ کہ چونکہ اقربا کی محبت کو اجر رسالت قرار دینا پڑا اور خاتم النبیین کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہونا تھا, لہذا آپ کے بعد آپ کا مصر یعنی چند ہستیوں کا موجود ہونا ضروری تھا کہ جو کردار میں گفتار میں رفتار میں مثل رسول کے مانگے اور ان کی مودت کو تبلیغ رسالت کا معاوضہ کرا دیا جائے. اگر محبت نہیں ہوگی تو آل رسول کی اطاعت کیسی ہوگی, اور جب اطاعت نہیں ہوگی تو ختمی مرتبت کے مشن کی تکمیل نہیں ہو سکتی. تو ایسا محبت دیکھنے میں بہت عرضہ شاید کرنا, لیکن حقیقت میں محبت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور آیت میں محبت نہیں مودت کا لفظ استعمال کیا. آیت میں محبت نہیں ہے, محبت تو یہ ہے کہ بس آپ نے دعویٰ کر دیا, لیکن مودت اسے کہتے ہیں
اس واقعے کو لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک راستے سے گزر ہوا تھا، پہاڑی راستوں سے گزر ہوا تھا، دیکھا کہ ایک عابد و زاہد عبادت و خداوندی میں مشغول ہے. آپ جب اس کے قریب گئے دیکھا تو اس کی کمر جو ہے عبادت کی وجہ سے خم ہو چکی ہے، ایک تہائی لاغر کمزور. کہا کہ حضرت عیسیٰ نے دریافت کیا کہ کتنے سال سے یہاں عبادت میں مشغول ہے؟ کہا 70 سال ہو گیا. کہا 70 سال سے عبادت میں مشغول ہے. کہا میری ایک حاجت ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی اور نہ جانے کب تک میں ہوئی عبادت میں خرابی وصول ہوں. بتاؤ حاجت کا تذکرہ کرو. اس نے حاجت بیان کیا کہ مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے کہ اپنی محبت میں اپنی خالص محبت کا ایک حصہ مجھے عنایت کرے. اپنی خالص محبت کا ایک حصہ جو ہے عنایت کرے. تو آپ مجھے اس سلسلے میں مدد کیجیے. آپ خدا سفارش کریں، آپ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کیا. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ نے دعا کی، دعا قبول ہو گئی. حضرت عیسیٰ واپس چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ عبادت خانہ جو ہے وہ گرا پڑا تھا، زمین جو ہے شک ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے بڑا تعجب ہوا. حضرت عیسیٰ نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ بندہ نظر نہیں آیا. خیر وہ جو زمین شک ہوئی تھی حضرت عیسیٰ اس میں چلے گئے. دیکھا کہ وہ شخص ویسے ہی کھڑا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، مسلسل ٹکٹکی باندھے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا. حضرت عیسیٰ اس کے قریب میں اس کو سلام کیا. سلام کا کوئی جواب نہیں ملا. جواب نہیں ملا تو حضرت عیسیٰ کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا ہو گیا. میں نے تو اس کے لیے دعا مانگی تھی، اس کی دعا قبول ہو گئی ہے تو مسلم بھی نہیں آ رہا، کیا مانگ رہا ہے. پھر حضرت عیسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگار مجھے کیفیت سے آگاہ کرے، کیا مانگ رہا ہے. حکم ہوا خدا کی جانب سے کہ عیسیٰ میں تمہیں کیا بتاؤں. یہ اس نے اپنی ہماری محبت کا ایک حصہ مجھ سے مانگا. میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اپنے قلب پر میری محبت کو برداشت نہیں کر سکتا، لہذا میں نے 70,000 درجوں میں سے 70,000 درجوں میں سے ایک حصہ میں نے اس کو عنایت کیا. وہ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. محمد والے محمد امیر المومنین سے کسی نے دریافت کیا کہ یار یہ کیا وجہ ہے، آپ کا چہرہ جو ہے ہمیشہ جو ہے حشار بشار نظر آتا ہے، لیکن دنیا کے تمام عابدوں اور زاہدوں کے چہرے جو ہیں وہ عبادت کی وجہ سے خوش مزاج پریشان حال نظر آتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ حشار بشار نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کا؟ جبکہ آپ کا مرتبہ دوسروں سے کہیں زیادہ بلند ہے اور آپ کے مرتبے تک تو دوسرا پہنچ بھی نہیں سکتا. امیر المومنین نے مسکرائے، کہا بات دراصل یہ ہے کہ ان عابدوں اور زاہدوں کو اپنے مقام اور مرتبے کا علم نہیں. ان عابدوں زاہدوں کو اپنے مقام اور مرتبے کا علم نہیں کہ خدا کے پیش نظر ان کی منزل کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. لیکن چونکہ میرے سامنے سے حجاب کے پردے ہٹا دیے گئے لہذا میں نے اپنی دل کی نگاہ سے خدا کو دیکھ لیا، لہذا میں نے اس کو راضی پایا، اس لیے میرے دل سے اس کا خوف جو ہے وہ ظاہر ہو گیا. یہ ہے مقام تقرب. مقام تقرب میں تو امیر المومنین حشار بشار نظر آتے ہیں، لیکن مقام عبدیت میں مقام تقرب سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے. عبادت کے لیے کھڑے آپ کا پورا جسم جو ہے کرتا ہے. اہل کوفہ گواہ 1,000 نقدوں کی آوازیں جو ہے کوفہ شہر سے پڑے، جبکہ اہل کوفہ والے آرام اور اطمینان کی نیند سویا کرتے ہیں. تکبیرۃ الاحرام کی صدائیں آپ کے گھر سے پڑتی ہیں. کسی نے کہا
جو رات کی تاریکی میں عبادت میں مصروف اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، میں ان کی آنکھوں میں سمایا رہتا ہوں۔ کیا ایک دوست اپنے دوست سے خلوت میں ملنا پسند نہیں کرتا؟ اے موسیٰ تم بھی اگر چاہتے ہو تو تمہارا مقام و مرتبہ بلند ہو، تو تم بھی اسی طرح رات کو جاؤ، شب داری کرو اور اسی طرح تم اپنی حالت کو بلند کرو۔ سبا پر تو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی کا فضل رسول بتائیے، دین جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ دین کی ڈیفینیشن بتائیے۔ کہا دین جو ہے وہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ کہا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے اور ہم اہل بیت کی محبت، ہم اہل بیت کی ولایت۔ کہا ان 5 چیزوں میں سب سے زیادہ اہم اور وسیع چیز کون سی؟ کہا ہم اہل بیت، ہم اہل بیت۔ محمد والے محمد سلوات
علی عرش ولی جس کا دور ہے خورشید بھی ہے ایمن ایمان کا نور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر سمت ذات پاک کا اس کی ظہور ہے جو علی سے دور ہے وہ رحمت سے دور ہے مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ اسے اجر رسالت ادا کرے نہ کہ اس سے بیعت کا مطالبہ کرے دین اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا کیا میں نے عرض کیا تھا کہ قافلہ کوفے سے روانہ ہوا ابن زیاد کے دربار سے روانہ ہوا اور روایت کے منقول ہے کہ جب یہ قافلہ راہ کوفہ و شام سے گزر رہا تھا راہ کوفہ و شام سے گزر رہا تھا تماشا دیکھنے والے عورتیں کھجورے روٹیاں خون میں صدقہ کر کر کے اپنے بچے پر چلے ایسے میں ام کلثوم نے حضرت ام کلثوم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اونٹ کی پشت پر ٹیک کر خطبہ دیا یا اہل کوفہ شام انا صدق اللہ علینا حرام اے کوفہ شام کے رہنے والوں ارے صدقہ ہم پر حرام ہے یہ سننا تھا تو تماشائی نے کہا کہ اے قیدی بیوی تم کون ہو صدقہ تو آل محمد پر حرام ہوتا ہے صدقہ تو آل محمد پر حرام ہوتا ہے انما صدقہ تو حرام ہے آل محمد بے شک صدقہ تو آل محمد پر حرام ہوتا ہے آخر تم کون بیوی ہو ایسے میں جناب زینب نے خطبہ دیا کہ اے تماشا دیکھنے والوں ارے گواہی تو اللہ کی کیا شرع اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مجبور نے کہا شرع اللہ الہ الا اللہ پھر جناب زینب نے فرمایا گواہی دو کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہ محمد اس کے رسول ہے مجبور نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ ایسے میں جناب زینب نے تماشا دیکھنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے تماشا دیکھنے والوں ارے ذرا انصاف سے بتاؤ کہ محمد تمہارا نانا ہے یا میرا نانا ایسے میں چاروں طرف سے سلائے گھومنے لگی ارے یہ تو علی کی بیٹی ہے ارے یہ فاطمہ کی بیٹی ہے ارے یہ محمد کی نوازی ہے جس کی شان میں آئے تبدیل لازم ہے جناب زینب کا خطبہ سن کر رسول خدا کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن عفیف جو نابینا تھے جناب زینب کی صدا ان کے کانوں میں پہنچی انہوں مجمع کی طرف بڑھے کہے کوفے کے رہنے والوں ارے بتاؤ قیامت آ گئی ہے کہ علی دوبارہ زندہ ہو گئے یہ تو علی کی آواز ہے ارے یہ تو علی کا لہجہ ہے ارے یہ تو علی کی شان ہے اسی ہفتہ میں دو صحابی زید بن ارقم اور سہیل بن سعد آگے بڑھے زید بن ارقم نے کہا کہ اے تماشا دیکھنے والوں سنو میں نے مسجد نبوی میں رسول خدا سے سنا ہے کہ جب تمہارے شہر میں کبھی قیدی آئے تو ان کا تماشا مت دیکھو رسول خدا اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکے کہ ارے میری بہو بیٹیوں کا تماشا مت دیکھو ایسے میں زید بن ارقم آگے بڑھا سہیل بن سعد دونوں آگے بڑھے جب قریب آئے تو دیکھا کچھ سب لوگوں کے نیزے پر بلند ہے کچھ سب لوگوں کے نیزے پر بلند ہے سہیل بن سعد کہتا ہے جو بھی اس سب قریب آتا گیا دیکھا چہروں پر نظر پڑی کہا ان کی پیشانی سے نور ساتھ ہو ان کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات ہے یہ تو اللہ والے معلوم ہوتے یہ تو اللہ کے ماننے والے معلوم ہوتے جب سر قریب آیا ایک سر پر قرآن کی تلاوت سنی تو کہنے کا ہے ارے یہ تو مسلمان معلوم ہوتے اور مسلمان بھی یہ کعبہ میں
على القوم الظالمين وسألهم الذين ظلموا أيهم الكريم اللہ ہماری اس مقدسہ سے بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے والدین اور ہمارے مظلومین کی مغفرت فرمائے. دنیا میں جہاں سے بھی اللہ کو زمین پر آباد ہے ان کی جان ہمارے سر آپ ان کے محفوظ فرمائے. اللہ عزاداری اور عزادارہ سید الشہداء کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اس گھر پر اس بستی پر خصوصاً مومن پر اپنی رحمتوں اور برکاتوں کا نزول فرمائے. پروردگار ظالموں کی تباہی اور بربادی میں روز بروز اضافہ فرمائے. قائم آل محمد کے ظہور میں تعریف فرمائے اور ہمارا شمار ان کے اعمال انصار میں فرمائے. ربنا تقبل منا ماتنا سے آباد ہوئی قلب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں. آباد ہوئی قلب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں. آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں. زینب کو نہ رسایا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں. آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں. ایک دن چھا کے اس شہر کی میں کرتی تھی شاہی اور آج تباہی اور آج تباہی. برباد ہوئی میں. آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں. کس لاش پہ رو کس چھوڑوں میں برادر لاشیں ہیں بہتر ہے بہتر. حد یہ ہے کہ رونے کی اجازت بھی ملی نہ برباد ہوئی میں. آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں. سب گوہر و چادر اس دشت میں لوٹا گیا زینب کا خزینہ برباد ہوئی میں. آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں. مائیں بھی نہ پہچان سکی بچوں کے چہرے بکھرے ہوئے چہرے بکھرے ہوئے
वक्त का समा है, गाजी तू कहाँ है, गाजी तू कहाँ है, देखो तोरदा छीन गया शिमरे कमीना, बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई वो भला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و سید المرسلین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا علی بن الحسین، السلام علیکم یا عقیق الحسین، السلام علیکم جمیع اولاد الحسن والحسین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا و جمیع رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا علی بن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجہ، اللہ تعالی مخرجہ،